حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے یوشع بن نون۔ یہ سفر کرتے کرتے ایک کنارے پر پہنچے جہاں پر کشتیاں گزرتی تھی۔ یہ کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ ایک کشتی آتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، صحیح سلامت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جب کشتی تھوڑی سی آگے جاتی ہے، درمیان میں پہنچتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سفینہ، اس کشتی کے ایک پھٹے کو کلہاڑی سے اکھیڑ دیا، توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اچھی خاصی ایک کشتی ہے اور ہم اس پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ پھٹا اکھیڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، قال اخرقتها لتغرق اہلها۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے اس کشتی کا جو ایک پھٹا اسے کھیر دیا، لتغرق اہلها، کیا آپ کا مقصد یہ کہ اس کشتی میں سواری ہونے والے جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میرے کئی ایسے معاملات ہوں گے جس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، سوال کریں گے، اعتراض کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے کئی ایسے معاملات ہوں گے جس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میں بات بھول گیا ہوں، بہرحال درگزر کیجئے۔ آگے چلے گئے۔ فانطلقا، کشتی سے اترتے ہیں، ایک جگہ جا رہے ہیں۔ جب راستے میں جا رہے ہیں تو کچھ لڑکے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ اب جس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، کہنے لگے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بلا وجہ ایک لڑکی کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ 16واں پارہ جو پہلی آیت نا، پہلی آیت وہاں پر ہے کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میرے کئی ایسے معاملات ہوں گے جس پر آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کی کہ میں بھول گیا تھا۔ اب اس کے بعد چلتے چلتے نا یہ ایک بستی میں، ایک آبادی میں پہنچے۔ اب ذرا سفر کی تھکاوٹ تھی اور کسی نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اب انہیں بڑا ایک عجیب سا محسوس ہوا کہ ہم کسی بستی میں پہنچے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے تھا کوئی بندہ باہر سے آیا، کوئی مسافر ہے، کوئی مہمان ہے، کوئی کھانے پانی کا پوچھ لیں۔ بہرحال اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی نا، اس بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے کام کیا جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے بغیر کسی معاوضے کے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، قال ھذا فراق بینی و بینک، کہنے لگے بس اے موسیٰ علیہ السلام اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ ہماری ایک جدائی والا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کاموں کی حکمتیں بیان کی، جو آپ نے اس کشتی کا پھٹاؤ کھیڑا تھا، جو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کیا تھا، اور جو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا تھا۔ ان تینوں باتوں کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، اما السفینۃ، وہ جو سفینہ تھا نا کشتی، فکانت لمساکین، یہ چند مسکین جو بھائی تھے، غریب تھے، ان کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے، جن کی روزی روٹی کا کام ہی یہی تھا کہ وہ کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے ہیں اور گھر کا اپنا خرچ چلاتے ہیں۔ تو کہنے لگے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے اس کشتی کو عیب در بھلا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ کشتی جہاں پر جا رہی تھی، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ،
جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ بھلا کیا کرتا تھا؟ یاخذ کل سفینۃ غصبا، جب بھی وہ دیکھتا کہ کوئی صحیح سلامت خوبصورت کشتی ہے تو اس کشتی کو غصب کر لیتا۔ اگر وہ بادشاہ اس کشتی کو غصب کر لیتا تو یہ تو مسکین غریب لوگوں کی کشتی تھی، میں نے اسے عیب دار اس لیے کر دیا تاکہ بادشاہ کے غصب سے بچ جائے۔ چھوٹا نقصان ضرور ہوا ہے لیکن بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا ہاں بات تو صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہ کام بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حکمت جاننے والا ہوگا وہ اس کو سمجھ ہوگی کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اب دوسری جو چیز تھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کیا تھا نا، اس کی وجہ بیان کی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وہ کہنے لگے یہ جو لڑکا جسے ہم نے قتل کیا نا، یہ لڑکا اس کے دونوں والدین مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا۔ اس کے ماں باپ اس سے کرتے ہیں محبت۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نا ان والدین کو، جن کے اس بچے کو قتل کیا، ان والدین کو ایک بیٹی عطا کرنی تھی اس لڑکے کی جگہ۔ اس بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی سے ہونا تھا، اس لیے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کسی بچے کی بھی موت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب وقت پورا ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح کا وقت پورا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا، اس کے والدین اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی جگہ ایک بیٹی دینی تھی جس کا نکاح اللہ کے نبی سے ہونا تھا۔ اب تیسری چیز جو حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا نا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، 2 یتیم بچوں کا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، جو خزانہ دیوار کے نیچے دفن تھا وہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس خزانے کو قبضہ کر لیتے، غصب کر لیتے۔ میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ خزانہ اپنے باپ کی جو ان کو وراثت ملی ہے وہ نکال سکے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا، دیوار گر جاتی، تو خزانہ ان یتیم بچوں کا جو ہے وہ دوسرے لوگ لے لیتے۔ اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے اور تینوں کاموں کی جو حکمت بیان کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دل میں سوچنے لگے کہ کاش میں سوال نہ کرتا، کیونکہ یہ تو واقعی جو خضر علیہ السلام نے کام کیا تو وہ تو بالکل درست کیا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، جیسے مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک بندے کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ نقصان ہو گیا، آپ یہ سوچیں کہ اگر اس سے بڑا نقصان ہوتا پھر کیا کرتا؟ ہو سکتا ہے اس چھوٹے نقصان نے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا ہو۔